بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے استاد محترم کی جگہ پر آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسائل شریعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اس میں حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، من حرم کس نے حرام کی ہیں، زینۃ اللہ التی ان زینتوں کو جو اللہ نے اخرج لعبادہ پیدا کی ہیں، نکالی ہیں اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق میں سے۔ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، للذین آمنوا یہ ایمان والوں کے لیے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ خالصۃ یوم القیامہ اور خاص طور پر قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے تفصیل کے ساتھ اپنی آیاتوں کو بیان فرماتا ہے اہل علم کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کو اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ کون وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالی نے زینتیں پیدا فرمائی ہیں اس کائنات میں، اس دنیا میں، جو اللہ کے بندوں پہ حرام کر دے اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دے۔ یہ کون شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے ان تمام لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب زینت کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا مفہوم ہے اور کن چیزوں کو ہم اختیار کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم اختیار نہیں کر سکتے، انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اصول کو سمجھ سکیں۔ ایک جو ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا ہے وہ ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ خلق لکم پیدا کیا ہے اللہ نے تمہارے نفع کے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے زمین میں موجود ہر چیز کے حلال ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر چیز حلال ہے۔ اب فقط انہی چیز کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے کہ جس پر ممانعات شریعہ وارد ہو چکی ہو، یعنی اصل اصول ڈیفالٹ مسئلہ یہ ہوگا کہ ہر چیز حلال اور پاکیزہ ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ممانعات وارد فرما دی ہو کہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے ہمارے علماء یہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے جائز ہونے پر دلیل فراہم نہیں کی جائے گی بلکہ کسی چیز کے حرام ہونے پر دلیل فراہم کی جائے گی۔ اگر آپ بولتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے تو دلیل درکار ہوگی، اور اگر یہ چیز جائز ہے تو اس پر دلیل درکار نہیں ہوگی۔ زینت کسے بولتے ہیں؟ زینت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جس سے انسان مزین ہوتا ہے، آراستہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، یہ تمام چیزیں زینت میں شمار کی جاتی ہیں۔ کچھ پوائنٹس کو، کچھ چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہمیں صحیح طور پر، جائز طور پر زینت کو اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کا خیال نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ اختیار کر رہے ہیں اس میں کوئی خلاف شرع کام انوالو ہو جائے، ملوث ہو جائے اور آپ گناہ گار ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے کہ جب بھی کوئی زینت اختیار کریں، کوئی چیز اختیار کریں، اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ زینت میں کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے کہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے ممنوع ہو۔ مثال کے طور پر مردوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام ہے اور میری امت کی عورتوں پر سونا اور ریشم حلال ہے۔ چنانچہ اگر لباس پہن رہے ہیں تو اس لباس میں یہ ضروری ہے کہ ریشم، اس کے اندر وہ ریشم کا لباس نہ ہو۔
اگر ریشم کا لباس ہوگا تو اس کو پہننا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، اسی طریقے سے سونے کا استعمال بھی مردوں کے لیے جائز نہیں، سونے کا کسی بھی طور پر استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ زیور کے طور پر استعمال کریں یا کسی اور چیز کے طور پر استعمال کریں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ زینت اگر حدود شریعہ میں ہو تو اس طور پر اس کو اختیار کرنا مستحب ہوتا ہے، اور اگر یہ حدود شریعہ سے باہر ہو تو مستحب نہیں، پھر یہ حرام ہو سکتا ہے۔ اس کا میں نے پہلے پوائنٹ آپ کو بیان کیا کہ وہ چیز فی نفسی ہی جائز ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ خواتین کو کیا استعمال کرنا جائز ہے۔ خواتین کے لیے سونا، چاندی اور ہر قسم کے جو زیورات ہیں وہ تمام کے تمام استعمال کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہے اور حلال ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال کرتی ہیں تب بھی جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ جو آرٹیفیشل جویلری کا مسئلہ ہے اس میں علماء کا کچھ اختلاف ضرور بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ اختلاف ہے، لیکن آج کل کے دور میں چونکہ یہ بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے تو موجودہ دور کے علماء اس کے سلسلے میں بالکل جواز فراہم کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے ساتھ جو ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ جب بھی آپ زینت اختیار کر رہے ہو خلاف جنس سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ مشابہت کا کیا مطلب ہے؟ مشابہت دو لوگوں سے ہو سکتی ہے، یا تو کفار سے مشابہت ہو سکتی ہے یا پھر فساق سے مشابہت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز اختیار کرنا جس میں فساق یا کفار سے مشابہت ہو یہ ممنوع ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو کفار سے مشابہت رکھتا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ان کا مذہبی شعار ہے یا نہیں۔ اگر ان کا مذہبی شعار ہے تو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ شعار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعار کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے کوئی چیز اختیار کی ہے تو اس کو دیکھتے ہی اس کفار کی طرف فوراً ذہن چلے جائے تو یہ شعار میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو کرسچنس کا ٹی ہوتا ہے، کراس ہوتا ہے، اگر اس کو پہن لے تو اس کو دیکھتے ہی آپ کو کیا لگے گا کہ یہ کرسچن ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس چیز کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں فوراً کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو فساق کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا لباس اختیار کیا کہ اس کو دیکھتے ہی فوراً فاسق اور فاجر لوگ جو ہیں وہ ذہن میں آ جایا کرتے ہیں تو عام بندہ کوئی اگر اس کو اختیار کرے گا وہ بھی گناہ ہوگا، گار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کفار کے ایسی علامات کو اختیار کیا کہ جو ان کی مذہبی شعار ہیں تو انسان کفر میں داخل ہو جائے گا، اور اگر ایسی مشابہت اختیار کی جو فساق کی ہے تو اس میں کفر تو نہیں ہوگا لیکن اس چیز کو پہننے کی بنا پر وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب یہ دور کے حساب سے تھوڑا سا مختلف ہوتے رہتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا بہت چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے کے دور میں ہمارے پینٹ شرٹ مسلمانوں میں رائج نہیں تھی تو ایک دور کا فتویٰ یہ تھا کہ جو پینٹ شرٹ پہنے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ پینٹ شرٹ فقط کفار کی علامت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب دور تبدیل ہوتا گیا اور مسلمانوں میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہو گئی، اور اب کوئی بھی پینٹ شرٹ پہننے والے کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ کافر ہے معاذ اللہ، حتیٰ کہ یہاں تک بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ فاسق و فاجر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو شریف النفس ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں لیکن پہنا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے آفیسز وغیرہ میں پینٹ شرٹ آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنیں گے۔ اسی طریقے سے مختلف فرم میں، مختلف کمپنیز میں ان کے ڈریسز ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی پینٹ شرٹ کے طور پر ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جو پروڈکشن کے کام میں ہوتے ہیں وہاں پر شلوار قمیض کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اگر وہ استعمال بھی کریں گے تو مشین میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اب ہمارے آفیسز میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہو چکی ہے، چنانچہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنے تو اس صورت میں اس کے اوپر فساق کا حکم نہیں لگے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک ضرور چیز ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اب پینٹ شرٹ پہننا تو جائز ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے یا ایسی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جو کفار اور فساق سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نارمل ڈریس پینٹ ہے، ایک نارمل پینٹ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی پینٹیں پہنی جاتی ہیں کہ جو فلیپر والی پینٹس ہوتی ہیں، یا اسٹریچیبل پینٹ پہنی جاتی ہیں کہ جو جسم کے ساتھ بہت زیادہ چست ہو جاتی ہیں، چونکہ اس میں ممانعت شریعہ کسی اور طرح سے وارد ہے، اس وجہ سے اس کی ممانعت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زینت کو اگر آپ اختیار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نیت فاسدہ بھی موجود نہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی زینت اختیار کی اور اس میں کوئی نیت فاسدہ اگر موجود ہوگی تو اس صورت میں بھی اس زینت کو اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مزین ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، بناؤ سگار کو اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اپنے خلاف جنس کو اٹریکٹ کر سکے۔
مثال کے طور پر کوئی لڑکا ہے اور وہ کسی لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے معاملہ کرتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس نیت فاسدہ کی بنا پر اگر اس نے شلوار قمیض بھی پہنی ہوں گی تو یہ ناجائز ہوگا۔ شلوار قمیض پہننا ناجائز نہیں ہے، یہ نیت فاسدہ جو اس کے اندر شامل ہو گئی اس بنا پر وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون ایسے کوئی کپڑے اختیار کرتی ہیں کہ جس میں وہ غیر مردوں کی طرف اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ بھی ناجائز ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ خواتین کو ایسے پرفیوم لگانا جو بہت تیز ہوں یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی پوشیدہ زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی ایسے پاؤں مار کے نہ چلیں کہ اگر وہ پائل وغیرہ پہنی ہے اور کوئی جا رہا ہے تو معلوم ہو جائے کہ وہ خاتون جا رہی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اس چیز کا احتیاط رکھنی ہے کہ اگر کوئی زینت اختیار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نیت فاسدہ موجود نہ ہو۔ نیت فاسدہ تو ایک ہی ہو سکتی ہے کہ خلاف جنس کو اٹریکٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ غرور اور تکبر کی نیت بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت اچھا کرتا اور بہت اچھا لباس پہنا ہے اور ذہن میں یہ آ گیا کہ میں تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں اور بڑی تکبر کی نیت ہے، جیسے آج کل ہمارے یہاں برانڈز کی بہت زیادہ ریل پھیل ہو چکی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ برانڈڈ چیز خریدنے کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ کوئی برانڈ خریدا تو اپنے دوستوں کو بتاتے پھرتے ہیں دیکھو میں تو صرف برانڈڈ چیز استعمال کرتا ہوں، میرے شرٹ سے لے کر شوز تک ساری چیزیں برانڈڈ ہوتی ہیں، اور اس پہ فخر اختیار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر کے طور پہ اس چیز کو پیش کرتے ہیں۔ تو اگرچہ آپ نے جائز چیز پہنی ہے، جائز کپڑا پہنا ہے، جائز چیز کو اختیار کرا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کوئی جائز چیز اختیار کر رہے ہیں اور اگر اس کے اندر کوئی نیت فاسدہ موجود ہو تو پھر اس صورت میں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جائے گی۔ وہ چیز پہننا حرام نہیں ہوگی، وہ نیت فاسدہ حرام ہوگی۔ چنانچہ یا تو اس نیت کو صحیح کر لیں یا پھر اس چیز کو اپنے آپ سے دور کر لیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں۔ اسی طریقے سے اگر لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا مقصود ہو تو بھی اس کے اندر ممانعت آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لباس پہنا اور اس خواہش کے تحت پہنا کہ سب مجھے اپریشیٹ کریں، سب میری واہ واہ کریں اور لوگوں کو جا کے بتانا، تو اگرچہ اس میں وہ گناہ کا عنصر نہیں ہوگا لیکن لوگوں کے سامنے اس طریقے سے طلب کرنا یہ شریعت کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے، اور اگر کوئی نیک چیز اختیار کی ہے اس میں یہ معاملہ ہوگا تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایسی کسی چیز کو اختیار کیا جائے کہ جو فی نفسی حرام ہو تو اس کا استعمال ناجائز۔ چنانچہ خواتین جو کاسمیٹکس استعمال کرتی ہیں، بس اوقات امپورٹڈ کاسمیٹکس ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ سور کی چربی یا سور کے کچھ انگریڈینٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ بھی ناجائز و حرام ہوگا۔ جس طریقے سے آپ نے مسئلہ سنا ہوگا پہلے کہ الکوہل والے جو پرفیوم ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ایسا پرفیوم استعمال کرتا ہے جس میں الکوہل ہو تو علماء کی اس میں دو آراء ہیں۔ آج کے دور کے جو پاکستان کے علماء ہیں اس میں تو متفق علیہ طور پہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اس الکوہل والے پرفیوم کو استعمال کرنا بالکل جائز ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ امام اعظم کا قول یہ ہے کہ جو چیزیں شراب نہیں ہیں بعینی، اگر ان کا استعمال اتنی حد میں ہو کہ وہ نشاور نہ ہو تو ان کا بیرونی استعمال ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ پرفیوم میں الکوہل کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور اگر اس کو ویسی اگر اندرونی استعمال بھی کیا جائے تو اس صورت میں اس پہ نشہ تو نہیں آتا، تو اس صورت میں اگر اس کا بیرونی استعمال کیا جائے تو یہ حلال ہوگا۔ آج کے دور کے علماء کا فتویٰ یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی مسجد میں جو پالش ہوئی ہوئی دروازوں پر اس میں بھی اسپرٹ ملائی جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی ہومیوپیتھک جو دوائی ہیں اس میں اسپرٹ ملائی جاتی ہے، آپ کی ایلوپیتھک دوائی جو ہیں اس کے اندر بھی اسپرٹ ملائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت کثرت کے ساتھ اس کا استعمال ہو چکا ہے اور اس کثرت سے بچنا ہر ایک کے لیے اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ اب اس دور میں اس کا استعمال جائز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت شرعیہ موجود نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے سیاہ خضاب لگانا یہ بھی مرد و عورت کے لیے منع ہے، یعنی کوئی اگر زینت کو اختیار کرتے ہوئے سیاہ خضاب کو اختیار کرے تو آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ منع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، وہ جنت کی بو تک نہ پائیں گے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس سلسلے میں موقف یاد رکھیں، اس سلسلے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ سیاہ خضاب کا لگانا جائز ہے اور بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، اور بعض اکثر علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ سیاہ خضاب چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے لگانا ناجائز و حرام ہے۔
چنانچہ وہ اشخاص کے جن کے بال سفید ہو گئے ہیں وقت سے پہلے یا عمر کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں تو ان کو سیاہ خضاب لگانا ممنوع ہوگا، ناجائز ہوگا۔ ہمارا فتویٰ اس سلسلے میں یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلر استعمال کرنا چاہیں تو بالکل جائز ہے، مثال کے طور پر براؤن استعمال کرتے ہیں یا برگنڈی کلر استعمال کرتے ہیں یا کوئی اور کلر استعمال کرتے ہیں، اس میں بس آپ نے ایک خیال رکھنا یہ ہوگا کہ ایسا کلر استعمال نہ کریں جس میں عورتوں سے مشابہت پیدا ہو جائے، بس۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کلر استعمال کریں گے تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی کالا کلر استعمال کرتا ہے چاہے وہ مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، دونوں کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اس میں ایک احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اس میں علماء کے دو موقف ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور ایک موقف یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ چنانچہ اگر بعض علماء کو آپ دیکھیں یہ اختیار کرتے ہیں یا اس کا فتویٰ دیتے ہیں تو ان پر طعن و تشنیع بھی نہیں ہے، کیونکہ استدلال دونوں طریقے سے موجود ہے، لیکن جمہور علماء کا موقف میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیاہ خضاب لگانا چاہے وہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ممنوع ہوتا ہے۔ بسا اوقات خواتین جو ہیں وہ کالی مہندی استعمال کرتی ہیں، تو اصل میں مہندی جو ہوتی ہے وہ تو عموماً براؤنی ہوتی ہے، یہ اس میں کیمیکلز کی اور کلر کی آمیزش کی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ کالی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کالی مہندی استعمال کرے گا، چونکہ ممانعت شرعیہ اس پر موجود ہے، لہٰذا کالی مہندی کا استعمال کرنا اس میں جائز نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کلر استعمال کرے کہ جو مطلب بلیک کے قریب قریب ہے، بس اوقات ایسے براؤن آتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ڈارک ہوتے ہیں کہ ہلکا ہلکا سا معمولی سا بلیک شیڈ بھی اس میں محسوس ہوتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کالا کلر کوئی اگر استعمال کرے گا تو اس کے سلسلے میں ممانعت شرعیہ چونکہ موجود ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اس کی ایک اجازت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث کی بنا پر ملتی ہے، وہ جو مجاہدین ہیں ان کے لیے کالا خضاب استعمال کرنا بالکل جائز ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدین چونکہ سامنے والے کفار پر روب جمانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر مجاہدین کے سفید بال نظر آئیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ بڑے کمزور ہیں، چنانچہ اگر مجاہدین اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل ان کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مرد اگر زینت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو اور اپنی داڑھیوں کو شریعت کے مطابق رکھیں۔ بالوں سے متعلق یہ حکم شرعی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو طریقے سے بال اختیار فرمائے۔ آپ نے بالکل سیدھی بال بھی رکھے، یعنی آپ نے مانگ نہیں نکالی ہے، اور آپ نے مدینے میں جا کر مانگ بھی نکالی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ مکہ میں موجود تھے تو کفار جو ہیں، جو وہاں کے کفار مکہ تھے، وہ سیدھے بال بنایا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ادھر مانگ نکالی ہے، اور جب مدینے تشریف لے گئے تو یہودی اس طرح کا معاملہ کرتے تھے تو آپ نے سیدھے بال بنائے، اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ کفار سے مشابہت اختیار نہ کرنا یہ مطلوب شرع ہے، تو جس طریقے سے کفار کا عمل دیکھا آپ علیہ السلام نے اس کے خلاف اس عمل کو اختیار کیا۔ چنانچہ بال بنانے کے سلسلے میں آپ اگر مانگ نکالتے ہیں یا مانگ نہیں بھی نکالتے، دونوں طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہوگی۔ اب اگر آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہمارے یہاں بالوں کے اعتبار سے بڑے مختلف فیشنز آ چکے ہیں، آپ دیکھیں طرح طرح کے بال ہیں۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر ایسے کوئی بال بناتا ہے کہ جو فساق سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں وہ بال بنانا ناجائز ہوگا، ایسے بال کی کٹنگ کروانا ناجائز ہوگا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بال کٹوانا کہ سر کے ایک حصے سے بال غائب ہوں اور ایک حصے میں موجود ہوں، اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی جائے کہ جو بالوں کی کٹنگ کروا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے شیپ بنوا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے بالکل گنجے ہو جاتے ہیں اور اوپر ان کے سروں پر بال ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ طریقہ فساق کا سمجھا جاتا ہے اور حدیث شریف میں بھی اس کی ممانعت موجود ہے، چنانچہ ایسے بال بنوانا اور بنانا دونوں ناجائز و حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے مرد کی زینت میں ایک داڑھی بھی آتی ہے۔ داڑھی کے سلسلے میں جو فقہ حنفی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ ایک مٹھی یوں کریں تو ایک مٹھی کے اندر اگر آپ کے بال آتے ہیں تو اتنی داڑھی آپ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھتا ہے یا بالکل ہی داڑھی نہیں رکھتا تو یہ ناجائز و حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی داڑھی کو کم کرتا ہے یا داڑھی کو بالکل ہی منوا دیتا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے یہاں مختلف فیشن ہے داڑھیوں کے سلسلے میں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کلین شیف ہیں، داڑھی ہی نہیں رکھتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو داڑھی تو رکھتے ہیں لیکن خشخشی داڑھی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو مختلف ڈیزائن بنواتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں سے داڑھی ہوگی، یہاں سے نہیں ہوگی، یا فقط یہاں سے ہوگی جس کو فرینچ بولتے ہیں، اور یہاں سے بالکل صاف ہوگی۔ یہ تمام چیزیں یاد رکھیے گا کہ ناجائز و حرام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے تو اس داڑھی کے سلسلے میں احتیاط کریں اور جو سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق داڑھی رکھیں۔
یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے میں ان حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو باربر شاپ کھول کے بیٹھے ہیں، جو نائی ہمارے حضرات ہیں، وہ ایسے تمام افعال جو خلاف شرع ہوں اگر وہ اختیار کریں گے تو ان کی اجرت بھی حرام ہوگی۔ چنانچہ داڑھی کے سلسلے میں بہت احتیاط کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی خشخشی داڑھی ہے، کسی کی کم داڑھی ہے، اور اس کو بیس بنا کر یہ بولتے ہیں بھائی یہ داڑھی تو ہے نا، کلین شیو سے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ کلین شیو ہونا بھی ایک گناہ ہے، یاد رکھیے گا، اور اگر کم داڑھی آپ کی ہے، ایک مٹھی سے کم داڑھی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس سلسلے میں دونوں میں احتیاط کیجیے گا۔ اس میں آپ کو ایک اور مسئلہ عرض کر دوں کہ بعض علماء جو عرب کے علماء ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک مجھ سے داڑھی تھوڑی سی کم کی جائے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی جس کو دیکھنے میں داڑھی کہا جائے یہ بھی داڑھی ہوتا ہے، لیکن علماء عرب کا موقف ہے۔ چنانچہ آپ یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں اور آپ چونکہ یہاں کے علماء کو فالو کرتے ہیں، اور یہاں کے تقریباً علماء کا یہی موقف ہے کہ کم از کم ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، چنانچہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر ایک مشت داڑھی سے بڑی داڑھی ہوگی تو اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل اسی طرح ثابت ہے، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سنت ایک ایسی حیت میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ سامنے والا اس پر اعتراض نہ کرے۔ بعض لوگوں کو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کی بہت بڑی بڑی داڑھی ہوا کرتی ہیں اور ان کی نوکیں نکل رہی ہیں، بال گھوم رہے ہیں، گھنگریالے ہو چکے ہیں اور بالکل ایک دم ترتیب میں نہیں ہیں۔ یہ طریقہ کار بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی داڑھی بکھری ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ جس سے اپنے بالوں کو سنوار لے۔ تو اس لیے سنت مبارکہ کو ایسے انداز میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس کو دیکھ کر بدنمائی محسوس نہ ہو، کوئی داڑھی کو برا نہ سمجھے۔ اس لیے ہمارے علماء نے، چونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مشت داڑھی رکھی ہے، چنانچہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی۔ اس سے کوئی بھی کم کرے گا یہ ناجائز و حرام ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بالوں سے متعلق بات ہو رہی ہے تو خواتین کے لیے کیا بالوں کا کٹنگ کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اصول شرع یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے ایسے شخص پہ لعنت فرمائی ہے، ایسے مرد پر کہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے، اور ایسی عورت پر بھی ممانعت اور لعنت فرمائی ہے کہ جو مردوں سے مشابہت اختیار کرے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز زینت کے طور پر اختیار کرنا کہ جس میں غیر جنس کی مشابہت ہو، اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر خواتین کے بال ہیں اور وہ بال وہ کٹواتی ہیں تو بالوں کٹوانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے بال کٹوانا یا اس حد تک بال کٹوا دینا کہ وہ مردوں سے مشابہت کے طور پر سامنے آئے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر خواتین بال اپنے کندھوں سے اوپر کروا لیتی ہیں، اتنے اوپر تک کٹوا لیتی ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہمارے علماء کرام نے اس کو حرام لکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی زلفیں تین طریقے سے ثابت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آدھے کان تک بھی زلفیں رکھی ہیں، پورے کان تک بھی رکھی ہیں، اور شانوں تک بھی رکھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مردوں کا جو بال رکھنے کا طریقہ ہے وہ میکسیمم کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہ وہ کندھوں تک بال رکھیں گے۔ چنانچہ مردوں کا طریقہ تو یہ ثابت ہوا۔ اگر عورتیں کندھوں سے اوپر بال رکھیں گی تو گویا کہ وہ کیا ہو گئیں؟ مشابہت اختیار کرنے والے ہو گئیں مردوں سے، لہٰذا اس کی ممانعت ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ بال رکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ کندھوں تک بال رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ کوئی ایسے مرد حضرات ہیں کہ جو کندھوں سے نیچے بال رکھتے ہیں، اب چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی دینی شخصیت ہوں، چاہے کوئی عام آدمی ہو، حکم شرع سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے موجود ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کندھوں سے نیچے بال رکھے گا تو اس کے لیے ناجائز و حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض بھائی جو ہے جن کے بڑے بال ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پونی باندھ لیتے ہیں، چونکہ ہمارے عرف میں پونی باندھنا یا چٹیا باندھنا چونکہ یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس کو باندھتی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی بڑے بال ہونے کے باوجود بھی ایسا اختیار کرے گا تو یہ بھی ناجائز و حرام ہوگا، یہ ذہن میں رکھے گا۔ اسی طریقے سے ہیئر اسٹائل ایسا کروا لینا جو خواتین والا ہیئر اسٹائل ہو، یہ بھی ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ یعنی بعض مرد حضرات کے بڑے بال ہوتے ہیں تو وہ ہیئر اسٹائل اس طرح اپنا بنوا لیتے ہیں کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ خاتون ہے، تو چونکہ مشابہت غیر جنسی اختیار کرنا منع ہے لہٰذا بھی یہ بھی منع ہوگا۔ اسی طریقے سے خواتین کا معاملہ بھی ہو جائے گا کہ اگر خواتین کوئی ایسا ہیئر اسٹائل بناتی ہیں جو مردوں سے مشابہت ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو عرض کی کہ اگر کندھوں سے اوپر بال ہیں تو اگر کندھوں سے اوپر بال رکھیں گے تب بھی ممانعت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسا ہیئر اسٹائل اپنا لیا کہ جس میں مردوں سے مشابہت اختیار ہو رہی ہے، یہ بھی منع ہوگا، کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے قدرتی طور پر بال چھوٹے ہوتے ہیں کندھوں سے، تو اب ان پر یہ لازم ہوگا کہ وہ اس طریقے سے اپنی حیت اختیار کریں، اپنے بالوں کو اختیار کریں کہ وہ مردوں سے مشابہت اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے لباس کے سلسلے میں اصول شرع یاد رکھیں کہ لباس کون سا پہننا جائز ہے اور کون سا پہننا ناجائز ہے۔ لباس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ستر کی رعایت کرتا ہے، چنانچہ ایسا لباس پہننا کہ جس میں ستر کی رعایت نہ ہو رہی ہو یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ ستر کسے بولتے ہیں؟
ستر جسم کے اس حصے کو بولتے ہیں کہ جس کو چھپانا لازم و ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کے لیے کیا ستر ہو سکتا ہے؟ اسی سلسلے میں علماء اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ناف کے سوراخ کے نیچے سے گھٹنوں سمیت یہ حصہ مرد کے لیے ہر حال میں چھپانا لازم ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری کی صورت ہو۔ تو مردوں کے لیے ستر کی کیا حصہ ہے؟ ناف کے سوراخ کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ چھپانا لازم و ضروری ہے۔ ناف کا سوراخ اس کے اندر شامل نہیں۔ چنانچہ ہمارے وہ بھائی، وہ حضرات کہ جو ایسے شارٹس پہنتے ہیں، کبھی جم جا رہے ہیں یا ویسے واک کر رہے ہیں تو ایسے شارٹس پہنتے ہیں جس میں گھٹنے دکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کی رانیں یعنی تھائز دکھ رہی ہوتی ہیں، یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ اب چاہے وہ سوئمنگ کرتے وقت ہو، چاہے جم جاتے وقت ہو یا ویسی واک کر رہے ہیں اس کے وقت ہو، ہر حال میں یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا ضرورت شرعی اپنے ستر کو اگر کھولے ہوئے ہیں تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس لیے اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر کوئی بھی بھائی ہیں کوئی ایسے کپڑے اختیار کرتے ہیں کہ جس میں ستر کی رعایت نہیں ہو رہی، یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جو سی تھرو ہیں، جس کے آر پار دکھتا ہے، اور وہ ایسے مقام پر پہنے ہوئے ہیں کہ اس میں ستر دکھتا ہے، تو یہ بھی ناجائز و حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے کپڑوں کے سلسلے میں ایک اصول اور یاد رکھیں کہ ہمارے شریعت نے جہاں پر ستر کی رعایت کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں پر اسراف سے بھی منع فرمایا ہے۔ چنانچہ کپڑے اس طریقے سے پہننا کہ اس میں اسراف ہو، جیسے آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے بھائی حضرات جو ہیں ان کی جینس کی پینٹ ان کی ایڑی کے نیچے ہوتی ہے اور چپلوں کے ساتھ وہ رگڑ رہی ہوتی ہے، تو چونکہ اس میں کپڑے کا ضیاع ہے، بلا وجہ کپڑے کو گندا کرنا بھی ہے، چنانچہ ہمارے علماء کرام نے اس میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کپڑا پہنتا ہے کہ بلا وجہ وہ کپڑا ضائع ہو رہا ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے خواتین کا مسئلہ بھی ہے۔ خواتین کا ستر یاد رکھیں کہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ خواتین کا چہرہ، ان کے ہاتھ کلائیوں تک اور ان کے پاؤں، ان تین چیزوں کے علاوہ تمام چیزیں ستر کے اندر شامل ہیں، یعنی یہ صرف تین چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، ان تین چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چوتھی چیز ظاہر کریں گی تو یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے۔ جب محارم کے سامنے شوہر اور عورت کا کوئی پردہ نہیں یاد رکھے گا تو ان کے سامنے کسی بھی حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن محارم سے جو پردہ ہے اس میں ہمارے علماء اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اسے گلے سے لے کر گھٹنوں تک یہ محارم کے سامنے ان تمام چیزوں کو کور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر اس کے علاوہ چیزیں ظاہر کر رہی ہیں اور اس میں فتنے کا خوف ہے تو اس کو بھی کور کیا جائے گا۔ اور جو غیر محرم ہیں ان کے سلسلے میں ستر یہ ہے کہ صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ صرف شو ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو گویا کہ تین قسم کے ستر ہو گئے۔ نمبر 1 کہ شوہر سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، دوسرا محارم سے کیا پردہ ہے، تو میں نے اس کا عرض کیا آپ کے کہ گلے سے لے کر یعنی سینے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے محارم کے سامنے، یعنی جیسے گھر میں بھائی موجود ہیں، والد صاحب موجود ہیں، چچا موجود ہیں، ماموں کے سامنے ہیں، تو اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے مثال کے طور پر یا ہاتھ کھلے ہوئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ فتنے کا خوف نہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ یاد رکھیے گا کہ جو نامحرموں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں فقط تین چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا چہرہ اور صرف ٹخنوں سمیت یہ پاؤں۔ اور آج کے دور کے علماء متاخرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نامحرموں کے سامنے چہرے کا بھی پردہ لازم ہے، چنانچہ جہاں پر یہ معاملہ ہو کہ جہاں پر پردہ کرنے پہ کوئی پابندی نہ ہو، کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، تو وہاں پر چہرے کو کور کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اب اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں اس بات کو، بسا اوقات ہماری خواتین تو پردہ ہی نہیں کرتی ہیں، بلکہ اکثر اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے شادی بیاہ پہ جا رہی ہیں یا دیگر معاملات میں جا رہی ہیں تو ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، سر بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے گا یہ ناجائز و حرام ہے۔ گھر سے باہر نکلنی اور پردہ نہیں ہے تو یہ ناجائز و حرام ہوگا، صرف وہ گناہ گار نہیں ہوں گے جن کے وہ ماتحت ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو آپ کی سپرویژن میں ہے، آپ کی انڈر میں ہے، ان کے پردہ کروانا یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اب عموماً طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کی خواتین کے پردے کے سلسلے میں ہمارے مرد حضرات کوئی اہتمام نہیں فرماتے، نہ خود اس سلسلے میں شرعی مسئلہ سیکھتے ہیں، نہ اپنی خواتین کو اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر خواتین گھر سے باہر نکلنی ہے، نامحرموں کے سامنے جا رہی ہیں، تو آج کے دور کے فتوے کے مطابق ان کا چہرہ بھی کور ہونا ضروری ہے، ان کے ہاتھ بھی کور ہونا، ہاتھ صرف شو ہو سکتے ہیں اور پاؤں کو دکھا سکتے ہیں، وہ بھی صرف ٹخنے تک۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر ظاہر ہوگا تو یہ ناجائز ہوگا، اور صرف جسم کا یہ حصہ نہیں، اس میں بال بھی شامل ہیں۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکارف بھی پہنی ہوتی ہے خواتین لیکن پیچھے سے بال دکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ ہاں یہ معاملہ ہو کہ کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر چہرے کا پردہ کرنا مشکل ہے، مثال کے طور پر کسی فارن کنٹری میں موجود ہیں،
اور وہاں پر چہرے کے پردہ کرنے پہ پابندی ہے. یعنی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ چہرے کے پردے پر پابندی لگ چکی ہے. اب اگر وہاں پر پردہ اختیار کریں گی تو ایک تو یہ کہ لوگ پریشان کریں گے, دوسرا لا کی وائلیشن بھی ہوگی. تو وہاں پر علماء نے ہمارے بیان فرمایا کہ چونکہ صرف چہرے کا پردہ جو لازم کیا تھا ہمارے علماء نے وہ صرف فتنے کی وجہ سے کیا تھا, چنانچہ ایسی کنٹریز میں چہرے کو کھولنا یہ جائز ہوگا. اسی طریقے سے وہ خواتین کہ جو کسی مجبوری کی بنا پر, شرائط کی بنا پر جاب کر رہی ہیں اور جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کو چہرہ کھولنا پڑے گا, تو اس صورت میں ان کے لیے جاب ٹائمنگز میں بھی چہرے کھولنے کی رعایت اور اجازت موجود ہوگی. لیکن یہ ضروری ہے کہ واقعی کسی شرعی وجہ کی بنا پر, صحیح ریزن کی بنا پر وہ جاب کر رہی ہوں. دو قسم کی خواتین ہوتی ہیں, ایک وہ خاتون ہیں کہ جو شوقیہ طور پر جاب کر رہی ہیں, تو ان کے لیے تو جاب کرنا ہی جائز نہیں ہوگا جبکہ اس میں ان کو باہر نکلنا پڑتا ہو. اور ایک وہ خاتون ہے کہ جو مجبوری کے طور پر جاب کر رہی ہیں, تو ان کے لیے اگر وہ چہرہ کھولتی ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ ہو, اس کی اجازت ہوگی لیکن شرائط کے ساتھ. اسی کو ذہن میں رکھیں. ہاں, یہ جو ہمارے نامحرموں کا مسئلہ ہے, اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. اب اس میں جو دیور ہے وہ نامحرم ہے, اسی طریقے سے دیگر اور لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں وہ نامحرم ہیں. اس میں پردے کا معاملہ کیا ہوگا, اور اس میں ہر وقت کور رکھنا اور ہر باڈی کے ہر حصے کو کور رکھنا ایک مشکل کام ہے. اس سلسلے میں ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے حد الامکان یہ کوشش کریں کہ نامحرموں سے انٹریکشن نہ ہو, ان کے سامنے نہ آیا جائے. لیکن اگر آنا ہی پڑتا ہے تو اس صورت میں آپ کی باڈی مکمل طور پہ کور ہو, یعنی آپ کے ہاتھ کور ہو, آپ کے چہرہ اگر اس میں کور کرنا ممکن ہو تو آپ کور کر سکتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرنا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی خاتون چہرہ کور بھی کریں گی تو گھر کے بڑے بلکہ ان کا الٹا ان کو ڈانٹیں گے, اور ان کی نیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کور کر رہی ہیں تو سامنے والے آپ کو ہمیں اعتماد نہیں ہے, آپ ہمیں برا سمجھتے ہیں. آج کل ہمارے یہ معاملہ ہے. تو چونکہ اس میں فتنہ و فساد کا خوف ہے, اس وجہ سے کہ اس میں تھوڑی بہت رعایت نکلے گی کہ آپ چہرہ اگر ظاہر کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں کور کرنے کی کوئی صورتحال موجود نہیں تو اس میں بھی شو کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہرحال کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ کسی کیس میں اجازت مل سکتی ہے اور کسی کیس میں اجازت نہیں مل سکتی. ایک چیز یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ بسا اوقات خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر کپڑے دھو رہی ہیں, برتن دھو رہی ہیں. اب اس میں اپنے ہاتھوں کو کور کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوگا. تو ہمارے علماء اسلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کام کر رہے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کوشش کریں کہ کسی سیپریٹ بالکل جیسے واش روم ہے تو وہاں پر الگ ہو کے بالکل کپڑے دھو لیں. لیکن اگر ممکن نہیں ہے, برتن وغیرہ دھو رہی ہیں, تو اس میں بقدر ضرورت اگر اپنے ہاتھوں کو وہ کھول لیتی ہیں یا پاؤں کو تھوڑی سی جو ٹراؤزر ہے وہ اوپر کر لیتی ہیں تو اس کی بھی اجازت ان کو ملے گی. لیکن یہ صرف انہی لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے اس سے بچنا ممکن نہیں. اگر بچنا ممکن ہو تو ان کے لیے رعایت موجود نہیں ہوگی. یوں ہی اس بات کو بھی یاد رکھیں ستر کے سلسلے میں کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور ڈاکٹر کو چیک کرنے کی حاجت ہے کہ مثال کے طور پر وہ نبض چیک کرے گا یا کسی خاص مقام پر کوئی انفیکشن ہو چکا ہے اس کو وہ چیک کرنا ہے, تو اس صورت پہ ڈاکٹر کو وہ مقام چیک کرنا اور اس کو ہاتھ لگانا یہ بھی جائز ہوگا, لیکن بقدر ضرورت. کیونکہ شرعی اصول یہ ہے کہ جو چیز ضرورتاً جائز ہوتی ہے وہ صرف بقدر ضرورت جائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بقدر ضرورت یہ چیز جائز ہوگی. اسی طریقے سے خواتین کا ایسے کپڑوں کا استعمال کرنا کہ جو سی تھرو ہوں, جن کے آر پار نظر آتا ہو, یہ بھی ممانعت شرعی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی, یعنی کپڑے پہنی ہوں گی پھر بھی وہ بے کپڑے ہوں گی. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ راہ سے بھٹکانے والی ہیں اور خود بھی راہ سے بھٹکی ہوئی ہیں اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو ان خواتین کو کہ جو فیشن کے طور پر ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں, ایسے کپڑے استعمال کرتی ہیں کہ جس سے ان کی بدن باڈی جھلکتی ہے, یہ جائز ناجائز ہوگا, حرام ہوگا. یاد رکھیں ایسے لباس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے لباس تو مکمل پہنا ہوا ہے لیکن وہ چست اتنا زیادہ ہے, ٹائٹ اتنا زیادہ ہے کہ باڈی کا پوسچر بالکل دکھتا ہے, باڈی کی حیت معلوم ہوتی ہے, تو اس صورت میں ایسا لباس پہننے کی بھی ممانعت شرعیہ موجود ہے. جیسے آج کل آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایسے ٹائٹ چل چکے ہیں ہمارے کہ جو بالکل اسکن فٹڈ ہوتے ہیں, اس میں معلوم ہو جاتا ہے کہ باڈی کی حیت کس طرح کی ہے. ایسا کوئی بھی لباس پہننا کہ جس میں باڈی کی حیت معلوم ہو, چاہے وہ مرد پہنے چاہے وہ عورت پہنے, یاد رکھیے گا کہ ناجائز و حرام ہے. مرد کے لیے فقط ان اعضاء پر یہ پہننا ناجائز ہوگا جو اعضاء ستر ہیں, اور عورت کے لیے یہ مکمل طور پہ منع ہوگا. اگر وہ غیر محرم کے سامنے جا رہی ہیں اور ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو بہت زیادہ چست ہے تو یہ منع ہوگا. بھائی حضرات ہمارے خاص طور پہ اس میں غور کریں کہ ایسے ٹراؤزر پہننا یا ایسی جینس کی پینٹ پہننا کہ جو بہت زیادہ باڈی کے ساتھ چست ہوئی بھی ہو, یہ ناجائز ہوتا ہے, یہ منع ہوتا ہے. ایسے کپڑوں سے بہت زیادہ اجتناب ضروری ہے. اگر کوئی پہنے گا تو ناجائز ہے, اور ایسے شخص کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے, یہ یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام نے ایک اور لباس سے منع فرمایا ہے اور وہ ہے لباس شہرت. لباس شہرت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لباس اختیار کرنا جو آپ کے معاشرے میں رائج نہ ہو. یہ عمدہ لباس بھی ہو سکتا ہے, یاد رکھیے گا,
اور یہ خسیس لباس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہلکا لباس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اس دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے لباس پہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کو ذلیل فرما دے گا۔ تو کوئی بھی ایسا لباس اختیار کرنا کہ جو عمومی طور پر رائج نہ ہو، کہ سب لوگ دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہو اور سمجھے کہ بالکل الگ سا لباس ہے، ایسا لباس پہننا یاد رکھیے گا کہ منع ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی اٹریکشن کا باعث بنے گا اور شہرت ہوگا، نفس میں ایک تکبر کا عنصر پیدا ہوگا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو لباس شہرت چاہے وہ عمدہ لباس ہو، یہ بھی منع ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسا لباس پہننا کہ جو بڑا خسیس ہو، مثال کے طور پر بہت پھٹا پرانا کوئی لباس پہن لیا اور لوگوں کو دیکھنے میں لگتا ہے یہ بڑا تارک الدنیا ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک پرہیزگار ہے، اگر کوئی ایسا لباس پہن لے گا یہ بھی منع ہوگا۔ اس سے ہمیں بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ہمارا اسٹینڈرڈ آج کل یہ بن چکا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حصول کرے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے پیے، تھوڑا بن ٹھن کے رہے جائز طریقے سے، تو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی تو فقط وہ ہو سکتا ہے کہ جو بالکل تاریک الدنیا ہو، جس کا لباس پھٹا ہوا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، اور وہ بالکل کسی ایسے مکان میں رہتا ہو کہ جس کا مطلب بالکل ہی دکھنے میں خستہ حال ہو، تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے آغاز میں آپ سے ارشاد کی بیان فرمائی، قل من حرم زینت اللہ التی، کیا فرما دیجئے کہ کون ہے کہ جو حرام قرار دے زینت اللہ التی، اللہ کی اس زینت کو، اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے زینت کو پیدا فرمایا ہے تو اس کو ترک کرنے میں اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کو اختیار کرنے میں اچھا ہی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور دیکھا کہ ان کا حال جو ہے وہ متغیر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے جو ہے اتنے عمدہ نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مال نہیں عطا فرمایا؟ فرمایا مال عطا فرمایا۔ فرمایا کہ کون سا مال عطا فرمایا؟ کہ سارے مال عطا فرمائے، جانور بھی ہیں، مویشی بھی ہیں، سارے غلام بھی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں میرے پاس۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کی نعمت کا اظہار تمہارے بدن سے ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کو آپ اختیار کرتے ہیں جائز طریقے سے، جو میں نے پوائنٹس آپ کو بیان کیے، اس کے مطابق اگر اختیار کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی آپ اس کو ترک کر دیں اور ایسی چیزیں اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے نفس اور مزید موٹا ہونا شروع ہو جائے۔ اب اس میں دو جہتیں ایک چیز کو سمجھ لیں۔ بسا اوقات ہم زیادہ نعمتوں کا حصول کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا نفس تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور وہ عبادت کی طرف نہیں آتا۔ قرآن کریم کا ایک حکم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ ایک آیت مبارکہ ہے، اور ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کھاؤ پیو اور اچھے عمل کرو۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو اچھی چیزیں عطا فرمائی اس کو ضرور اختیار کریں، لیکن اس طور پر اختیار کریں کہ آپ کا نفس اتنا موٹا نہ ہو جائے کہ پھر وہ آپ کے لیے نیکی کا حکم ماننے کے بالکل انکار کر دے۔ چنانچہ اپنے لائف کو تھوڑی سی بیلنس کریں۔ وہ کس طریقے سے کہ کبھی آپ اپنے نفس کو کھلائیں بھی پلائیں بھی، اس کی بات بھی مانیں، لیکن اپنے نفس کی پہچان کے لیے کہ وہ میری بات کتنی مانتا ہے اور نیکی کی طرف میرے سلسلے میں کتنا معاون ہے، اس کے سلسلے میں تھوڑا سا اس پر جبر بھی کریں۔ مثال کے طور پر کبھی آپ کھائیں بھی اور کبھی دل چاہ رہا ہو تو اس کو چھوڑ بھی دیں تاکہ نفس تھوڑا کنٹرول میں رہے۔ دونوں چیزوں میں افراط و تفریط کا شکار ہو جانا کہ نعمتیں ہی صرف اختیار کرنا اور اچھے عمل کو چھوڑ دینا اور نعمتوں کو بالکل ترک کر دینا اور صرف اپنے نفس میں مشقت کرنا، شریعت کو یہ دونوں چیزیں مطلوب اور محبوب نہیں ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے جو 1 سال پہلے مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے تھے۔ تو دیکھا تو آپ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے عرض کی کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں فلاں شخص ہوں جو آپ سے 1 سال پہلے ملنے آیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھے، تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں کبھی زندگی میں دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، صرف رات میں کھانا کھایا ہے اور تبھی میرا یہ حال ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کا بھی تمہارے پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارے پر حق ہے، تو تم کھاؤ پیو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اس نے چونکہ روزہ رکھتا تھا تو آپ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے لیے ارشاد فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ تو اسے کہا کہ نہیں، مجھے میں اور استطاعت ہے، آپ اس میں اور اضافہ فرما دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم 2 روزے رکھو اور رمضان میں روزہ رکھو۔ فرمایا اس نے عرض کی کہ مجھ میں اور استطاعت ہے، آپ اور روزے کا مجھے حکم ارشاد فرمائیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف حرمت والے مہینوں میں، یعنی حج کے جو مہینے ہیں 3 مہینے، اس میں صرف 3 روزے رکھو، یعنی 9 روزے رکھو، بقیہ تمام معاملات میں تم افطار کرو۔
اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ارشاد مبارکہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے راہ اعتدال کو اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ بھی حاصل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں پر فرمائی ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے نفس کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ آخری بات جو میں اس میں عرض کرنا چاہوں وہ یہ کہ آج کل ہمارا اسٹینڈرڈ یہ بن گیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم فقط اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو بالکل ہمارے عام حالات کے مطابق نہ ہو، بالکل ہم سے ہٹ کر ہو۔ جیسے میں نے عرض کی کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، اور وہ پھیکے کھانے کھاتا ہو، مثال کے طور پر عمدہ کھانے استعمال نہ کرتا ہو، اور بالکل دنیا سے ماورا ہو، جس کو اپنے بال بچوں اپنے گھر والوں کی کوئی فکر نہ ہو، اور ہر وقت نماز روزے میں مشغول رہتا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ یہ ہمارا اسٹینڈرڈ درست نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈ کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود نہیں تھے تو چند صحابہ کرام آپ کے گھر پہ تشریف لائے، اور انہوں نے امہات المومنین سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جو آپ علیہ السلام کی نارمل روٹین تھی وہ بیان فرما دی۔ تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ آپ علیہ السلام کا عمل بڑا کم ہے، بڑا تھوڑا ہے، لیکن انہیں پھر گمان کیا یہ تو اللہ کے نبی ہے نا، ان کے صدقے میں تو اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا گیا ہے، تو ان کے لیے تو تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو 3 افراد تو انہوں نے قسم کھائی۔ ایک نے قسم یہ کھائی کہ میں رات بھر کبھی نہیں سوؤں گا، قیام کروں گا۔ دوسرے نے یہ قسم کھائی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے یہ قسم کھائی کہ میں کبھی بھی عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، امہات المومنین نے بتایا کہ اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں قیام بھی کرتا ہوں۔ تو تمہارے لیے میری جو زندگی ہے وہ عملی نمونہ ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں کر کے بتائی ہے کہ رات میں سونا بھی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، اچھے کھانا بھی تناول آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور آپ بھوکے بھی رہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے درمیان ہمیں اپنی بیلنس راہ کو گزارنا ہے۔ ہم اگر یہ اسٹینڈرڈ بنا لیں گے صرف اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے، یہ اسٹینڈرڈ ہمارا غلط ہے۔ اور صرف نعمتوں کو اختیار کر لیں گے اور اچھی چیزوں کو اختیار کریں گے اور نفس کشی چھوڑ دیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان اگر ہم اس طرح کا معاملہ رکھیں کہ افراط و تفریط سے بچیں، یعنی بیلنس معاملہ رکھیں کہ اگر نعمتیں اختیار کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر نفس سرکش ہونے والا ہے تو اس پر تھوڑا سا پابندی بھی لگائیں، اور بالکل پابندی اختیار کرتے ہوئے نعمتوں کو بالکل چھوڑ دیں تو یہ بھی مطلوب شرع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہم اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم ہے؟ اچھا ٹھیک، چلے اگر میں اس کو خلاصہ کر لوں اپنے اس بیان کو، مجھے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے 2-3 منٹ، تو اگر خلاصہ کر لوں تو پوائنٹ وائز ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو آج کی ہماری نشست ہوئی ہے کہ زینت اختیار کرنا شریعت کو مطلوب اور محبوب ہے، آپ بالکل اختیار کریں۔ اللہ کی نعمت آپ کے بدن سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں اختیار کرنی ہے؟ نمبر 1، پہلی چیز یہ کہ جو بھی چیز ہم استعمال کریں فی نفسی ہی وہ ناجائز نہ ہو، ٹھیک، یعنی حرام نہ ہو۔ جیسے ریشم کا کپڑا سونا مرد کے لیے یہ ناجائز و حرام ہے۔ دوسرا جو عنصر ہے وہ یاد رکھیں، وہ یہ کہ زینت کرنے میں کوئی نیت فاسدہ موجود نہ ہو، تکبر کی نیت نہ ہو، کسی غیر جنس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی نیت نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز، جو بھی آپ زینت استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر لباس کا معاملہ ہے تو لباس میں ایسا لباس ہو جو ستر پوشی کی رعایت کرے، نمبر 1۔ دوسرا، وہ اتنا چست نہ ہو کہ آپ کی حیت جو ہے، آپ کی باڈی جو ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہو، مطلب اس کی حیت ظاہر ہو۔ تیسری چیز، ایسا لباس ہو کہ جو شہرت کا لباس نہ ہو، لوگوں میں مشہور نہ ہو۔ ان چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے غیر سے مشابہت بھی نہ ہو، یعنی کفار، فساق اور خلاف جنس سے مشابہت نہ ہو، یعنی ایسا کوئی کپڑا پہنا ہے کہ جو خواتین والے کپڑے ہیں، یہ ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسے بال رکھیں جو خواتین سے مشابہت رکھیں، یہ بھی ناجائز ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی چیز اختیار کی ہے جو کفار اور فساق سے مشابہت رکھتی ہے، مثال کے طور پر ایسی چیز اختیار کی کفار سے مشابہت رکھتی ہے اور ان کے دینی معاملات میں ہے تو وہ کفر بھی ہو سکتا ہے، فساق سے مشابہت ہے، اور اگر اس کو اختیار کیا ہے تو اس صورت میں وہ بھی ناجائز و حرام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نعمت کو استعمال کریں، اس نعمت میں حسن نیت اگر شامل ہوگی تو اس نعمت کو ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھا اور نیا لباس ذیب تن کیا ہے، اور اگر اس حسن نیت سے کریں کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نماز کی نیت سے خاص طور پہ اچھا لباس اختیار کریں گے تو اس صورت میں بھی آپ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔